ولیمہ حلال کرنے کے لیے سہاگ رات تو منانی پڑے گی۔ باہر ولیمے کا فنکشن تب شروع ہوگا جب مجھے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت ملے گا۔ حاکم دلہن بنی سرش کو بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ موبائل پہ آنے والی سرش اور اس کے بوائے فرینڈ کی برنا تصاویر اس کے تن بدن میں آگ لگا گئیں۔ سرش خود کو چھڑانے لگی مگر وہ اس کے لہنگے کو کھینچ کے فرش پہ پھینک چکا تھا۔ اس کی جیولری کو نوچنے لگا۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا سرش ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، مگر وہ رکا نہیں۔ نفرت سے سرش اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے اپنا لہنگا سنبھالا ہوا تھا۔ جیسے ہی آخری سیڑھی سے گرنے لگی تو اچانک کسی نے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حاکم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی وہ اسے الگ ہوا وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، محبت کر رہا ہوں تمہیں، نظر نہیں آ رہا؟ یہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، کیا ہو جاتا اگر تمہاری بڑی بہن کے ساتھ تمہاری بھی رخصتی کر کے مجھے دے دیتے؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں، اس کے باوجود مجھے تم اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھتا ہوا ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے خود سے دور دھکا دیا۔ سامنے اس کی بڑی بہن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ، ادھر مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہونے والا ہے، سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا یہاں رومانس ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی بڑی بہن آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی، آپ ہی پلیز جائیں، ایک تو دلہن بن کے آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ ایسے گھوم پھر رہی ہیں، چلے جائیں، ہم لوگ آتے ہیں۔ اچھا کوئی نیا چاند نہ چھڑا دینا تم دونوں، بابا کو بولوں ان کی بھی رخصتی کروا دیں۔ سالی صاحبہ، اگر آپ ہم پہ یہ مہربانی کر دیں تو ہم آپ کے زندگی بھر احسان مند رہیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ چپ کریں آپ، وہ اس کے بغل میں کہنی مارتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، جلدی آ جانا، کہیں دوبارہ رومانس کرنے مت لگ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ خونخوار نگاہوں سے حاکم کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ نے مجھے آپ ہی کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہوں گی وہ میرے بارے میں؟ وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے بول رہی تھی، کیا سوچ رہی ہوں گی؟ بھئی آپ ہی اتنی کوئی معصوم بچی ہیں نہیں، اب اسے پتہ ہوگا شوہر کے جذبات بھڑک جاتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھ کے، اس وجہ سے تھوڑی شدتیں لٹا لی ہیں، اب کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ بالکل بھی ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، مگر وہ کب اس کے ارادوں پہ پورا اترتا تھا، خود کو سیراب کرتے ہوئے جیسے ہی اسے الگ ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو دوبارہ چھونے کی کوشش کی، پتہ نہیں کب آپ کا یہ جنون ختم ہوگا۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رخصتی کرتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، میری جان، جتنا زیادہ لیٹ کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ جو یہ اسٹڈی کا اتنا زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے نا،
جس کی وجہ سے تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ بس ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا، تمہارے بابا جی کا تو دل ہے میں اسی گھر میں رہوں، تبھی ان کی شادی کر رہے ہیں تمہارے گھر والے۔ میں نے تو تمہیں بیاہ کے اپنے گھر لے جانا ہے، تو ابھی بھی شادی میں دیر کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے آخری دفعہ وہ اپنے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی، اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں وہ مسلسل اس کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی، اور اس کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی رات کے 3 بج چکے تھے، سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ لڑکے سارے شاید چھت پہ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی طرح کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ سامنے کھڑے ہوئے حاکم کو دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرائی۔ حاکم، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ حاکم تو نشے کی حالت میں تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ نشے کی حالت میں تو وہ اپنا آپ بھول جاتا تھا، باقی مزید وہ اس سے کیا توقع کر سکتی تھی۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا۔ حاکم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہا تھا۔ تم میرے جذبات کو بھڑکا کے مجھ سے دور چلی گئی تھی، اور پتہ ہے مہندی کے فنکشن میں تمہیں دیکھ دیکھ کے میرے اندر آگ لگ رہی تھی، اور تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آپ نے نشہ کیا ہوا ہے، وہ غصے میں بولی تھی۔ تمہارا نشہ اتر نہیں رہا، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور نشہ کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن کو شدت سے چومنے لگا تھا۔ اس کی گردن پہ نشان بن چکے تھے، اتنی بری طرح سے وہ اس پہ شدتیں لٹانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ چیخے گی تو سارے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ بس اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پلیز یہ نہیں کریں، مگر وہ اسے پیچھے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا ایک دم سے اس کی ڈوریاں کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنی کرتی کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، نہیں پلیز ایسا مت کریں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ کھینچتا ہوا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا تاکہ کوئی اس کی آواز نہ نکلے۔ وہ اس وقت مکمل طور پہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی، مگر وہ نشے کی حالت میں تھا، اس پہ سسکیاں اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ وہ تو ان سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بس خدا سے دعا کر رہی تھی کچھ ایسا ہو جائے یہ شخص اسے چھوڑ دے، مگر شاید آج تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہونے والی تھی۔ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد ابھی تک نشے کی حالت میں تھا۔ جیسے ہی اسے دور ہوا، ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر فوراً سے کہنے لگا، مجھے جانا چاہیے یہاں سے باہر۔ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ یوں ہی نشے کی حالت میں واپس جا چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی
اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے سارے وجود پہ نشان بن چکے تھے۔ وہ اپنی شدتیں لٹا کے جا چکا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے چلانے لگ جائے۔ حیرت سے اپنے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ گردن پہ بہت گہرے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کبھی تم سے یہ امید نہیں کر سکتی تھی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ کاش یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میں مر جاتی۔ بابا جان کو یا گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک اس شخص کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، مگر وہ بالکل منہ پھلائے ہوئے تھی۔ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بالکل خاموش تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہو۔ وہ یہی محسوس کر رہی تھی گویا اس کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ سارے فنکشن میں وہ خاموش رہی۔ رات جب فنکشن ختم ہوا تو واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آج تو میری جان بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے خود سے دور کیا۔ بمشکل اس نے وہ نشان میک اپ سے چھپائے ہوئے تھے، اس وجہ سے اسے دور ہی رکھنا چاہتی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے خود سے دور کر پاتی۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ غصے میں بولی، کیا مطلب چلا جاؤں؟ کیا ہے بتاؤ مجھے۔ شاباش، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو چومنے لگا۔ بتاؤ تو صحیح مجھے کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کہنے لگی، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چاہ کے بھی اسے بتا نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا بتاتی؟ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے یقین ہی نہ کیا یا اسے غلط سمجھا تو یہ سب کچھ کیا سوچتے ہوئے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ مجھے بتا کیوں نہیں رہی؟ تمہیں پتہ ہے کل میں نے واپس چلے جانا ہے۔ چلے جائیں، یہ کہہ کے وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ اب کی بار وہ غصے میں پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، خدا کے لیے چلے جائیں، میں فی الحال آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، پلیز مجھے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز چلے جائیں۔ کیوں نہیں آپ کو سمجھ آتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ اس کے نکلتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ باہر سے مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، دروازہ تو کھولو۔ وہ ابھی تک یوں ہی دستک دے رہا تھا جب پیچھے سے اس کے بابا جان آ گئے۔ سرش کے بابا جان کو دیکھ کے وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ انہیں بھی تھوڑی حیرت ہوئی تھی، اتنی رات کو دروازے پہ دستک کیوں دیے جا رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ وہ بیٹھی نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم تھی، جب سرش کے بابا جان کہنے لگے کہ میں اس کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف دیکھا، 2 مہینے بعد سرش کی رخصتی ہے۔ یہ سن کے سبھی کو حیرت ہوئی۔
سرش نے نگاہیں اٹھا کے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، 2 مہینے بعد تمہاری رخصتی ہے۔ اس نے بھی کوئی ضد نہیں کی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ لوگوں کو مرضی، اچھا لگے، جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ سب نے نوٹ کیا تھا سرش کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ 2 مہینے تو گزر چکے تھے، اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر اسے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی۔ آج بھی صبح سے وہ وامٹنگ کیے جا رہی تھی۔ اس کے آپی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے پاس آئیں، پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری حالت کیوں اتنی خراب ہوئی پڑی ہے؟ چلو ہاسپٹل لے کے چلتی ہوں۔ آپی کی بات سن کے سرش نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی، نہیں آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولی تو وہ کہنے لگی، کیا مطلب نہیں جانا؟ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے باہر لے آئی، لا کر اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیو کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی، اسے لے کے ہاسپٹل آ گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے۔ جیسے ہی ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کے اس کی آپی کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ عالیہ غصے میں کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم ماں بننے والی ہو، دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی، کس کا ہوگا آپی؟ حاکم کا ہے، اس کے علاوہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی تھی؟ شکر ہے تمہاری شادی نزدیک آ گئی، ورنہ پتہ ہے کیا مسئلہ بن جانا تھا۔ وہ غصے میں بولے جا رہی تھی، آپی اس بارے میں حاکم نہیں جانتا، حاکم نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا۔ کیا مطلب حاکم نہیں جانتا؟ اس نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا۔ وہ اپنی آپی کو ساری حقیقت بتا چکی تھی اور عالیہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور وہ اب نہ مانا، اس بچے کو نہ قبول کیا تو پھر کیا کرو گی؟ کیا مطلب قبول نہیں کرے گا؟ بس میں شادی کی پہلی رات انہیں سارا سچ بتا دوں گی۔ میری جان، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ تم سارا سچ بتا دو گی، جب اسے پہلی رات پتہ چلے گا تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ آپی بہت زیادہ غصہ ہو چکی تھی، اتنا زیادہ آپی ہائپر ہونے کی امید نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ غصے میں اسے لے کے چلی گئی۔ شاید وہ غصے میں حاکم نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی، یہ سوچا ہوا تھا۔ وہ اپنی آپی کو حقیقت بتا چکی تھی۔ عالیہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اگر اب وہ نہ مانا اس بچے کو، اس نے قبول نہ کیا تو پھر کیا کرو گی؟ کیا مطلب قبول نہیں کریں گے؟ میں شادی کی پہلی رات انہیں سارا سچ بتا دوں گی۔ میری جان، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، تمہیں بہت آسان لگ رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات اسے پتہ چلے گا تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی امید نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ غصے سے اسے لے کے گھر آ چکی تھی۔ اس دن کے بعد حاکم کے اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حاکم کو یہی لگ رہا تھا شاید وہ اس سے غصہ ہے، حاکم نے کوئی ایسی بات کر دی ہوگی۔ یہ سوچا ہوا تھا اسے اپنی شادی کی رات ہی بتائے گی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کیا ہونا ہے، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی۔
حاکم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حاکم مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پہ بہت گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کے جیسے ہی دیکھا، بے ساختہ ہی کہنے لگا، ماشاءاللہ، اس قدر حسین لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کے تو میرے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، مگر وہ اس کی باتوں کا کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے والی پچھلے 2 مہینوں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا شاید وہ شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ خوب باتیں کرے گی، بہت اچھا انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کو اپنی سہاری کہانیاں بتائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ آج بھی ویسے ہی 12 بجے ہوئے تھے جیسے آخری دفعہ اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، شاید تمہاری طبیعت ڈاؤن ہے، اس وجہ سے تم ایسا بیہیو کر رہی ہو۔ تم سونا چاہتی ہو کیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کی پیشانی کو دھیرے سے چوما، اسے رونمائی کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد وہ اسے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، چینج کر کے آ جاؤ، یہ بھاری بھرکم لہنگا اتار دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا، اسے اتار کے ہینگ کرتا ہوا الماری میں لٹکا چکا تھا۔ کافی دیر بعد وہ چینج کر کے آئی، بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، میک اپ وغیرہ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی حالت ایسی نہیں ہونے دی جیسی اس کی لگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہی ہو؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، بتاؤ مجھے کیوں ایسا بیہیو کر رہی ہو؟ میری جان، کیا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی کو شدت سے چومتا ہوا بولا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے تکیے کے سہارے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی اس شخص نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود بھی وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، کچھ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اسے سونے کی اجازت دے دی اور کافی دفعہ اسے یہ چیز بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے بتا دے وہ ماں بننے والی ہے، اس رات کے بارے میں بھی بتا دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکی۔ سونے کے لیے لیٹ گئی اور وہ اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ خود کو سیراب کرنے لگا، ایک دم سے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھبراتے ہوئے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ محبت کر رہا ہوں، پیار دے رہا ہوں، بہت ٹوٹ کے تمہیں چاہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ بے خودی سے اس کے ہونٹوں کو چوم چکا تھا۔ وہ فوراً سے اسے دور ہو گئی، کروٹ بدل کے تکیے میں اپنا منہ چھپا گئی، اسے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا سو چکا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی رات خراب ہو جائے گی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح بھی اسے کافی زیادہ بخار تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ولیمے کے دوران اچانک سے کافی دیر سے حاکم آیا، آتے ہی اس کے بازو سے پکڑتا ہوا
اسے وہاں سے لے کے جانے لگا۔ میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا کمرے میں لے کے آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے تم سے کیا بات کرنی ہے؟ یہ کہتے ہوئے لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ ایک دم سے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں بتاتا ہوں، جانتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس کے منہ پہ ماری۔ تم حاملہ ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ بات تم نے مجھے بتائی کیوں نہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ گھبرا چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کل رات میں نے تم سے اپنا حق نہیں لیا تھا؟ تم بچ گئی تھی۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور اتنا بڑا دھوکہ۔ تمہیں پہلی ہی رات استعمال کر کے مجھے پتہ کر لینا چاہیے تھا کہ تم۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پائی۔ مجھے پتہ چل جائے گا، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ اس کے لہنگے کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکنے لگا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی کر رہا ہوں جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا۔ کافی وقت بعد جب وہ باہر آیا، سب اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس وجہ سے اسے بخار ہے اور وہ روم میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ بستر میں لیٹی پڑی ہوئی تھی، بالکل عجیب سی اس کی حالت ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے، چھت کو گھوڑے جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی آپی کمرے میں آئی، نرمی سے اسے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہنے لگی بس آپ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ رات سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو سامنے وہ ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ یہ رونے والا ڈرامہ مت کرو، 9 مہینے تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جو دلیل تم نے دی ہے اگر وہ جھوٹی ثابت ہوئی تو ایک بات یاد رکھنا، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس بچے کے ٹکڑے کروں گا، اور ساتھ ساتھ تمہیں ایسی بری موت دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ اور اگر یہ آپ کا بچہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں میرے بچے، تمہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے باپ نے ناجائز قرار دے دیا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، وہ مکمل طور پہ ٹوٹ کے بکھر گئی۔ بے شک تمہیں یقین بھی آ گیا نا کہ یہ اولاد تمہاری ہے، میں تب بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کیا چیز کچھ نہیں سوچا ہوا تھا، میں خوبصورت سی زندگی گزاروں گی، شاید زندگی تو کیا اب موت کی بھی طلب نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رات بھر روتی رہی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، آج اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، مسلسل وہ وامٹنگ کیے جا رہی تھی۔
اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے کے چلتا ہوں، ایسے تو تم مر جاؤ گی۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولی، جتنا بولا ہے اتنا کیا کرو، دیکھو تو صحیح تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے۔ ہاسپٹل نہیں جاؤ گی تو اور زیادہ کنڈیشن خراب ہو جائے گی۔ وہ روتی رہی، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مر جاؤں گی نا، اچھا ہوگا، تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر چکی تھی۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر آ چکا تھا، اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، اسے مکے مارنے لگی۔ وہ جیسے اسے دور ہوا، اس کی گردن پہ جھک چکا تھا، جن سے وہ خود کو سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ مجھے اس بچے سے نفرت ہے، تم سے نہیں۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے تم کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ بھی ہے تم مجھے حقیقت بتا دو۔ اگر حقیقت نہیں بتاؤ گی تو میں یہی سمجھوں گا تم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ جو حقیقت تھی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ یقین نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، لیکن یہ حقیقت میں نہیں مان سکتا۔ اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو مجھے یاد ہوتا۔ آپ کو نشے کی حالت میں کچھ یاد ہوتا ہے؟ اب اتنا بھی بچہ نہیں ہوں یا اتنا بھی نشے کی حالت میں پاگل نہیں ہو جاتا کہ قوت کو استعمال کروں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ وہ غصے میں بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ تمہیں جب کچھ یاد نہیں ہے تو خدا کے لیے مجھے آرام سے سونے دو، یہ کہہ کے وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگی، جب ایک دم سے اس کا جسم اس کے جسم سے ٹکرایا۔ وہ گرنے لگی تھی اور وہ اسے مضبوط بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ اس کے جسم کا لمس محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کتنا اچھا ہے، اس نے سوچا ہوا تھا، کتنی اس شخص سے محبت کرتی، مگر خاک میں مل چکا تھا سب کچھ۔ نہ وہ دوبارہ محبت حاصل کر سکتی تھی، نہ ہی میں اسے محبت دے سکتی۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ حاکم کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ اسے اپنے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا سرش کو اس نے آہستگی سے خود سے دور کرنا چاہا، مگر شاید وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور حاکم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوئی، اس کے ساتھ چپکی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کاش کہ تم مجھے حقیقت میں بتاؤ، میں تمہارے منہ سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں، مگر یہ بچہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، میرا نہ ہوا تو میں نے بہت برا پیش آنا ہے، تمہارے ساتھ وہ بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ گفتگو کیے جا رہا تھا۔ اب اسے احساس ہوا تھا شاید وہ سو نہیں رہی، بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میری جان آنکھیں کھولو نا، وہ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے وجود میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، ان بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، اتنا زیادہ ٹینشن ڈپریشن اچھا نہیں ہوتا، بیبی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
آپ پلیز انہیں ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے خوش رہنے کا کہا ایسی کنڈیشن میں، لیکن انہیں بولی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسے تو ان کی کنڈیشن بہت بری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ روم میں آیا تو وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جیسے سونے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گا، مجھے حقیقت بتا دو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خدا کے لیے، آپ نے بولا ہے نا کہ بچے کی پیدائش پہ آپ ٹیسٹ کروا لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، تو بس تب تک انتظار کر لیں، ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس شخص کو یقین ہونے لگا تھا کہ شاید وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج تک اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نشے میں وہ حواس کھو دیتا تھا، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھائے گا، اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسے لے کے واپس گھر آ گیا۔ اکثر رات کو اٹھتا تو وہ جاگ رہی ہوتی تھی، بس ایک جگہ کو گھورے جا رہی ہوتی تھی، کبھی چھت کو دیکھ رہی ہوتی تو کبھی بلکونی میں کھڑی ہوتی، اور یہ دیکھ کر اس کی حالت دیکھتے اسے تکلیف ہونے لگ جاتی۔ حاکم اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، مگر بات ایسی ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی اس پہ یقین کرے یا اس پہ شک کرے۔ وہ بلکونی میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، میں تم پہ یقین کر لیتا ہوں، میں مان جاتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے کیا تھا، لیکن ٹیسٹ پھر بھی میں کرواؤں گا۔ یہ تو یقین کرنے والی کیا بات ہوئی؟ بس آپ کے اندر کہیں شک پایا جاتا ہے، کیونکہ میں مرد ہوں۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ غصے میں بولا تھا، میں بھی عورت ہوں، میں نے بھی رخصتی سے پہلے آپ کی قربت کو برداشت کیا، رخصتی سے پہلے اپنے پیٹ میں بچہ پال رہی تھی۔ ابھی تو اس بارے میں نہ جانے مجھ سے کیا کیا سوال ہونے ہیں، تو اس بارے میں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے سب۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی، میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ دنیا آنے سے پہلے آپ نے اسے ناجائز کہہ دیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ہسپتال میں اذیت اور تکلیف سے گزر کے اس نے ایک چھوٹے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کے بیٹے کو دیکھتے ہی کسی ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں تھی، کیونکہ وہ حاکم کی فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ حاکم نے جیسے ہی اسے بازوؤں میں اٹھایا، فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ٹیسٹ کسی قسم کا نہیں کروانا چاہتا تھا، مگر اب کی بار سرش کی ضد تھی۔ سرش چاہتی تھی کہ وہ ٹیسٹ کروائے تاکہ اسے یقین ہو۔ وہی ہوا تھا، ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ اس کی اولاد ہی تھا۔ وہ خود پریشان ہو گیا، سرش سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا، اسے دور دور رہنے لگا۔ سرش کی اپنے دل میں تکلیف ہونے لگی۔ کیا کچھ ہو چکا تھا، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اس کی اولاد جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ اس کا محبوب تھا۔ اپنے محبوب کی اولاد پیدا کرنے کے بعد اسے اتنی تکلیف ہوگی، صرف اس چیز کی تکلیف ہوگی، اس اولاد کو ناجائز بولا گیا۔ اب وہ بھی خاموش تھا، بالکل خاموش تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ ان کا بیٹا 1 مہینے کا ہو چکا تھا۔ زیادہ تر وہی سنبھالتا تھا اپنے بیٹے کو۔ وہ حاکم کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا، بہت زیادہ وقت حاکم کے پاس ہی گزارا تھا۔ تو اسے سلانے کے بعد بیبی کاٹ میں لٹایا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بالکل اس کے پاس آیا، اس کو پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا
اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے کندھے کو شدت سے چوما، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنی طرف رخ کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت زیادہ اہم ہو میرے لیے، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں نے تم پہ شک کیا تو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، تمہارے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوئی، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کبھی آپ کو اپنے قدموں میں جھکانا نہیں چاہا، پلیز یوں دوبارہ میرے قدموں میں مت جھک کر بیٹھیے گا، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ جب مجھ سے دور جاتی ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دل والی جگہ پہ رکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی، اس کے بازو سے پکڑ کے اسے راکنگ چیئر پہ لے آیا، اسے اپنی تھائی پہ بٹھاتا ہوا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، کیا تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ بس مجھے وہ تکلیف نظر آتی ہے جو آپ کی وجہ سے مجھے ملی، لیکن دیکھو میں مرد ہوں، میں بے قصور تھا اور تم بھی بے قصور تھی، لیکن میں مانتا ہوں میں نے تم پہ ظلم کیا تھا، لیکن دیکھو مجھے بھی تو سمجھو، ایک مرد تھا اور مرد کا تمہیں پتہ ہے اس کی غیرت فوراً سے جاگ جاتی ہے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، میں تو چاہتی تھی، میں نے کبھی نشہ کیا بھی نہیں تھا، کبھی کبھی کر لیتا تھا، لیکن میں نے توبہ کی، دوبارہ کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ حرام ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا چکی تھی، اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اس کی پیشانی کو شدت سے چوما، اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آج کتنے عرصے بعد پہلے کی طرح اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کے سینے پہ سر رکھ کے اس کو بتا رہی تھی کہ وہ آج بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اسے دور کبھی بھی نہیں رہ سکتی، کبھی بھی اسے چین نہیں آیا۔ رات دونوں کے درمیان بہت محبت بھری گفتگو ہوتی رہی اور چاند بھی ان کے ملن پر کھڑکی سے جھانکتا ہوا شرمانے لگا۔